السلام علیکم، میں ہوں ماجد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ناظرین، اس وقت پورے عالم اسلام میں ہمت اور بہادری کے جو سمبل ہیں وہ صرف دو ہیں، ایک حزب اللہ اور ایک حماس، اور ان دونوں کے پیچھے جو ہے وہ ایران کھڑا ہے۔ 3 دن پہلے حماس نے اسرائیل کے ظلم کے خلاف جو ہے وہ حملہ کیا، اور اس وقت اسرائیل کے 8 شہروں میں لڑائی جو ہے وہ جاری ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے غزہ کی مکمل ناکہ بندی کرنے کا حکم دیا ہے، اور غزہ کے لیے بجلی، خوراک، ایندھن سب بند کر دیا گیا ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں کشیدگی عروج پر ہے، جہاں تقریباً 2 کروڑ 80 لاکھ فلسطینی آباد ہیں، کیونکہ اسرائیلی فوج نے اسے مکمل طور پر جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ غزہ کے قصبوں اور شہروں کے داخلی راستوں کو لوہے کے دروازوں، سیمنٹ کے بلاکس اور مٹی کے ڈھیر لگا کر جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ کچھ مقامات پر نئی فوجی چوکیاں قائم کر دی گئی ہیں۔ ایندھن کی سپلائی ختم ہونے کی وجہ سے دن بھر کچھ پیٹرول پمپوں پر لمبی قطاریں جو ہیں وہ لگی دکھائی دی۔ دنیا جو ہے وہ اسرائیل کی فوج کے سربراہان جو ہیں وہ میجر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حماس کا حملہ ہمارے لیے 9/11 تھا۔ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ آ لیا، اور ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے جس طرح حماس نے ہمارے اوپر زمینی اور بحری حملے کیے۔ رات کے حملوں کے بعد اسرائیل کی جانب سے غزہ پر دوبارہ فضائی حملے کیے گئے۔ حماس اور اسلامی جہاد کے 500 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 493 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 2700 سے زائد زخمی ہیں۔ حماس کے مزاحمت کاروں کے جو ساتھ وہ 7 سے 8 مقامات پر اسرائیلی فورسز جو ہے وہ جھڑپیں ہوئی ہیں، اور اسرائیلی فوج کے مطابق حماس کے حملوں میں 73 فوجی میں 700 اسرائیلی جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ اور حماس کا یہ کہنا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی بمباری سے یرغمال جو 4 اسرائیلی ہیں وہ بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب القاسم بریگیڈز نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے جنگجوؤں نے غزہ کی پٹی کے گرد یہودی بستیوں میں متعدد اسرائیلی فوجوں کو یرغمال بنا لیا ہے۔ یہودی بستیوں میں حماس اور اسرائیلی فورسز کے درمیان شدید جھڑپیں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ نے اسرائیل دھمکیوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف کسی بھی احمقانہ کارروائی کا منہ توڑ جو ہے وہ اور تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ دوسری جانب لبنانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا مشروط جو ہے وہ یقین دلایا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ لبنان سے چھیڑ خانی نہ ہوئی تو جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں 1,23,538 افراد حماس اور اسرائیل کے درمیان شروع ہونے والی اس حالیہ جنگ کی وجہ سے بے گھر ہوئے ہیں، کیونکہ انہیں خطرے ہے کہ ان کے گھروں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ انسانی حقوق پر کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے OCHA نے مزید کہا ہے کہ 73,000 افراد سکول میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے UNRWA کے ترجمان عدنان ابو حسنہ نے بھی جو ہے وہ بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ عدنان کا کہنا ہے کہ ان سکولوں میں بجلی ہے، ہم انہیں کھانا، صاف پانی اور طبی سہولیات بھی جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات UAE نے اسرائیلی شہریوں کو یرغمال بنانے پر حماس کی مذمت کی ہے۔ UAE کے دفتر خارجہ سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ UAE اسرائیلی شہریوں کو گھروں سے نکال کر گرفتار کرنے اور انہیں یرغمال بنانے پر اپنے شدید عدم اطمینان کا اظہار کرتا ہے۔ واضح رہے کہ 1 سال قبل ہی اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے سے متعلق معاہدہ کیا تھا، لیکن ملیشیا کے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد نے متحدہ عرب امارات کے اس بیان کو آڑے ہاتھوں لیا۔ مہاتیر محمد نے کہا ہے کہ اسرائیل حالیہ کشیدگی فلسطینی تنازع کا حل نہ نکل سکنے کی عکاس ہے۔ مہاتیر محمد نے کہا ہے کہ مغربی ممالک کی جانب سے اسرائیل فلسطین کشیدگی پر رد عمل منافقانہ ہے، اور جو اس کے جو تعصب بڑا اور منافقانہ جو یہ عمل ہے یہ سمجھتے ہیں
کہ اس کے بجائے مغربی ممالک نے قریب جو ہے وہ فریب پر ایک مبنی جھوٹا پروپیگنڈا جاری کیا ہے۔ مغربی ممالک نے اسے اسرائیل پر دہشت گرد حملہ قرار دیا، اس کا الزام حماس، حزب اللہ اور ایران پر عائد کیا۔ مغربی ممالک نے حماس کے اسرائیل پر حملے کو امن و جمہوریت پر حملہ قرار دیا ہے۔ مہاتیر محمد نے کہا ہے کہ مغربی رہنماؤں اور ان کے میڈیا نے جھوٹی حقیقت بے شرمی سے جاری رکھی ہوئی ہے۔ کئی دہائیوں سے اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم، قتل عام اور نسل کشی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہ 7 دہائیوں میں بغیر کسی وقفے کے منظم طریقے سے انجام دی گئی کارروائیاں ہیں۔ اسرائیلی جو آباد کار فلسطینیوں کی زمینوں اور کھیتوں پر زبردستی قبضہ کر رہے ہیں۔ غزہ کو ایک کھلی فضائی جیل میں تبدیل کر دیا گیا، لیکن مغربی طاقتیں اور ان کے اعلی کار جھوٹ پر مبنی اپنا پروپیگنڈا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حقیقت میں یہ ان لوگوں کی طرف سے انتقامی کارروائی ہے جن سے ان کے حقوق زبردستی چھینے گئے۔ اس وقت اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک جو ہے وہ شدید قسم کی جنگ جو ہے وہ شروع ہے، اور اس میں جو عالمی دنیا ہے وہ بھی اپنا رد عمل ظاہر کر رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان ماجد چودھری کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔